کچھ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگوں نے مچایا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان پر جو انہوں نے قصور میں جلسے میں کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا آپ اپنی زبان سے ملک کے محب ہیں، ملک کے ساتھ وفادار ہیں، یا اپنی فوج کے ساتھ وفادار بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ یقین رکھیں کہ مجھے اور آپ سے کئی گنا زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملک کے اور فوج کے وفادار ہیں۔ دوسری بات، فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے محافظ ہیں، اور ہمارے ملک پر آنے والے ہر مشکلات کا دفاع کرتے ہیں۔ اور وہ فوجی خاص طور پر جو نچلے طبقے کے ہیں، جو کئی فٹ برف کے اندر کھڑے ہو کر دسمبر اور جنوری اور فروری اور نومبر میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن وہاں کھڑا ہو کر ڈیوٹی دینا اور ملک کا دفاع اور ملک کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ان فوجوں کو اور پھر ان شہیدوں کو جو مختلف محاذوں پر دشمن کے ساتھ لڑ کر شہید ہوتے ہیں، 100 سلام پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کئی افراد شہید ہوئے ہیں مختلف بم دھماکوں میں۔ خود مولانا کے اوپر 2-3 دفعہ خودکش حملے ہوئے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ سرحد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نظریاتی سرحد ہے اور ایک جغرافیائی سرحد ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہماری فوج ہے، نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہمارے علماء کرام ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب بھی اس ملک پر مشکل وقت آیا ہے تو یہ جتنے بھی ابھی بڑی بڑی زبانیں کھول کر، منہ کھول کر علماء کے اوپر اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے بھاگنے والے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے اور یہ بھاگنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت فوج کے کندھے سے کندھا ملا کر ملک کو، ملت اور مذہب کا دفاع کرنے والے یہی علماء کرام ہوں گے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ تیسری بات دیکھیں، مولانا کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر انصاف ہے، انسانیت ہے، ذرا سا بھی احساس ہے، تو مولانا کے بیان کو سیاق و سباق ملا کر سنیں، اوپر کا بھی نیچے کا بھی، کیونکہ بیچ سے ایک جملہ نکالنے کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، اور یہی ہوا ہے۔ مولانا نے کب شہیدوں کی توہین کی ہے، کب فوج کو غلط کہا ہے، اور جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ بیٹھے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، 100% صحیح ہے۔ وہ فوج کا کام ہے دفاع کرنا، ہر ملک میں یہی ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سیاست میں کوئی مداخلت کرتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، فوج ملک کی قوت ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کو اتنے 47 سے لے کر ابھی تک نہیں ملا ہوگا کہ جہاں فوج نے مداخلت کی ہو۔ تو کچھ تو قانونی باتیں بھی ہیں نا، جو اچھی باتیں اس کی اپریشیٹ بھی کریں۔ مولانا نے اتنا کہا ہے
کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ دہشت گردوں کا مقابلہ تم کرو، اپنے لشکر بناؤ. تو فرمایا کہ بھائی ہم کیوں لشکر بنائے؟ ہمارے جو آلریڈی لشکر بنے ہوئے ہیں، پیٹی باندھے ہوئے، دفاع کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں کیوں کہتے ہو تم الگ سے لشکر بناؤ؟ ہمارے ٹیکس پر وہ لوگ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، بجٹ بہت بڑا ان پر لگ رہا ہے، وہ کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی، اپنا کام کر رہے ہیں. اس پر کون سی ایسی قیامت ٹوٹ گئی جو آپ لوگوں نے شہیدوں کے خلاف، مولانا نے شہید کے خلاف بات کی اور شہیدوں کی توہین کی؟ کہاں کی؟ شہیدوں کی توہین تو یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا، کہتے ہیں کیا ہو گیا اور بچے بناؤ. یہ ہے شہیدوں کی توہین. اور دوسری طرف ایسے لوگ جن باتوں پر آپ علماء مولانا کو آج مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہی اور اس سے سخت سخت باتیں آپ کی پارٹیوں کے بڑے بڑوں نے بھی کہا ہے. ذرا تقریریں اٹھا کر دیکھیں پرانی. مشرف نے کیا کہا تھا، نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، اور یہ جتنے آج بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں ان کی اپنی باتیں سنیں. خواجہ آصف کی بات سنیں، فوج کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. مریم نواز صاحبہ کی باتیں سنیں. بھائی فوج ہماری مشترک ہے، اور اس ایک بات کو لے کر مولانا کے اوپر بھونکنا، بکواس کرنا، اور خاص طور پر یہ فیاض چوہان، اس کی حیثیت دیکھو یہ کیا ہے. یہ لوٹا، یہ علماء کے خلاف بولنے میں آگے آگے ہے. عائشہ گلالئی ترکی ہوئی عورت، وہ بھی مولانا کے خلاف بکواس کر رہی ہے. بہت سارے کریکٹرز ہیں، ہر ایرا غیرہ، اللہ تللہ، لچا لفنگا، گلی کوچے کا فیس بکی دانشور، وہ مولانا کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں مختلف قسم کی لابیز ہیں جو ڈائریکٹ اسلام اور قرآن پر تو حملہ نہیں کرتے، لیکن علماء پر حملہ کر کے ان کی جو ان کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام الناس میں ان کی اہمیت کم ہو جائے. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. علماء کو ماننے والے بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس لیے مولانا کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے اس کے اوپر دعوے اور فتوے اور قسم قسم کی غلاظتیں بکنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کیا ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے، اس کے بعد پھر کسی پر بات کریں. اس لیے اپنی عاقبت اور آخرت کو سامنے رکھ کر علماء کے خلاف غلط بیانی اور غلط باتیں، غلط الزامات لگانے سے گریز کریں. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.